الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. يا شيخ عبد القادر جیلانی شکر لله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضرت نبی رحمت باعث تخلیق کائنات ہمارے نبی، آپ کے نبی، اللہ کے پیارے نبی، دو جہاں کے نبی، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے. عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. حضرات، آج کا جو ہمارا دور حاضر ہے، جو آج کا سچویشن ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، جو تمہارے پاس مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے. اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور دور حاضر کو دیکھے تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا اور قرآن میں یقین کرنا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت پہ ہم نے ایمان لایا ہے، ایک ایک حرف پر ہم نے ایمان لایا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، جو تمہارے پر مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. آج کے دور میں ہر ایک انسان یہ کہانی سنا رہا ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہے، مسلمان پریشان ہے. ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، میں پریشان ہوں، میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے. ذرا یہ کہنے سے پہلے اپنے آپ پہ دیکھ لیجئے، اپنے آپ پہ غور کر لیجئے کہ دن رات تینوں رات ملا کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس 24 گھنٹے میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنے بار نام لیا ہے. اس 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مؤذن صدائے لگاتا رہا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. میں نے مؤذن کے اذان پر کتنے مرتبہ لبیک کہا، اپنے آپ پہ غور کر لیجئے گا. میں نے دن و رات 24 گھنٹے میں ملا کر کے میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی درود شریف پڑھا. اپنے آپ کو غور کر لیجئے گا. پھر ایک دوسری جگہ دوسرے کاغذ میں یہ لکھیے گا کہ میں نے صبح شام دن و رات ملا کر کے میں نے کتنا مرتبہ گناہ کیا ہے. ارے وہ گناہ جو ظاہری گناہ ہے اس کو اگر انسان گننا چاہے تو 2 پیج بھر جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھر جائیں گے. اس کے علاوہ جو باطنی گناہ ہے، باطنی گناہ کا مطلب خیالات میں گناہ، کسی کے بارے میں غلط سوچنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کے بارے میں دل میں برا سوچنا یہ بھی گناہ ہے. اگرچہ آپ جس کے بارے میں گناہ سوچتے ہیں، آپ جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، وہ جانے یا نہ جانے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر دلوں کے اندر جو بھید ہے اس سے بھی اللہ باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر جو راز ہے، جو بھید ہے، اس سے بھی باخبر ہے. جس سے آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ رب تو جانتا ہے. اپنے آپ پہ غور کر لیجئے گا
پھر دیکھیے گا کہ میں کیوں پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج کے دور حاضر کی اگر بات کی جائے، مسلمان پریشان ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر مسلمان رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے، اگر مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت تمام مومنوں کے لیے ہے۔ عزت تو تمام مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے بزرگوں کا حال سب کا وہی ہے کل ملا کر کے، الا ماشاء اللہ۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے جمعہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں عبادت مکمل، یہ نہیں۔ عبادت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت ہی کے لیے بنایا ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے چلے تب بھی عبادت کا کام کرے، راستے میں چلتے بھی عبادت کا کام یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا نظر آئے اس کو ہٹا دے، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غصے کے حالت میں غصے پہ قابو کرنا، اس پہ بھی اسلام عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جب کسی سے آپ بات چیت کریں، مسکرا کر کے بات کریں، تب بھی اسلام اس پہ ثواب رکھا ہے۔ مسکرا کر بات کرنے پر بھی اسلام نے ثواب رکھا ہے۔ لیکن جہاں ہر موقع پر ہمیں اسلام ہمیں نیکیاں بٹورنے کا موقع دیتا ہے کہ جتنی چاہے نیکیاں بٹور لے، جتنی چاہے نیک کام کرنا ہے کر لے، جب آنکھیں بند ہو جائے گی، جب سانسیں رک جائے گی، بڑا پچھتاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کچھ سچی باتیں کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اپنے آپ پہ غور کیجیے گا۔ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بنایا ہے اس کی عبادت کے لیے، لیکن ہم اس کی عبادت سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہونے چاہیے، ہمارے وہ نوجوان جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے وہ نوجوان جن کے پیشانے میں سجدوں کی طرف ہونی چاہیے، ہمارے وہ نوجوان جن کی رات اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، لیکن آپ اندازہ لگائیں، غور کیجیے ہمارے اس نوجوان کے حال کیا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، جن کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہونی چاہیے، جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونی چاہیے، لیکن آج اس مسلمان بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو اسپلینڈر پلسر کا ایک سلنڈر ہے۔ مسلمان ذرا غور تو کیجیے، ہماری رات میں کہاں گزرنی چاہیے؟ ہماری رات سجدوں میں گزرنی چاہیے، ہماری رات اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، ہماری رات واٹس ایپ اور فیس بک پہ گزر جاتی ہے، ہماری رات کسی سے بات کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں پنجتری پاک کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے دل میں اگر محبت ہے تو کس کی محبت ہے؟ ان نچلنے والوں کی محبت ہے۔ اگر ان کے دل میں محبت ہے تو گرل فرینڈ کی محبت ہے۔ مسلمان نے ساری چیزوں سے توبہ کیجیے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیے اور یہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت جو فرمایا تھا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے، جو آگ لگائے، جو آگ بجھا دے گی وہی آگ لگائی۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان بھائیوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے، وہ دن دور رہی ہے جب رب کی بارگاہ میں آپ سر کو جھکا دیں گے، پوری دنیا آپ کی باتوں پہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم ایمان لاؤ، اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ بھی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے بندوں سے کہ بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے اللہ، اللہ 70 مرتبہ جواب میں ارشاد فرماتا ہے بول بندہ کیا بات ہے، بول بندہ کیا بات ہے، بول بندہ کیا چاہتا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے۔ وہ تو ایک کے جواب میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت کی صدائے آواز دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ کیوں دے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں
اس لیے دیتا ہے کہ اس بڑی عذاب سے بچانے کے لیے۔ بڑی عذاب سے مراد وہ جہنم کی عذاب ہے، جہنم کا